ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ آج کا درس نماز کے اوقات کے بارے میں کہ نماز کس وقت ادا کرنی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت الصلاۃ الظہر، وقت الظہری، ظہر کا جو وقت ہے، اذا زالت الشمس، جب سورج زائل ہو جاتا ہے، جب سورج بالکل سیدھا ہو کر ڈھل جاتا ہے تھوڑا سا مغرب کی طرف، تب سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، اور تب تک رہتا ہے جب تک بندے کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جاتا ہے۔ جب بندے کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جاتا ہے، بندہ کھڑا ہے، جتنا اس کا قد ہے اتنا اس کا سایہ ہو جاتا ہے، تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ اور جب سایہ ہو جاتا ہے اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ما لم یحضر العصر، کہ جب تک عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا، یعنی ظہر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ اور عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ کہ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، کہ بندے کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے۔ جب بندے کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے تو پھر اس کو، یعنی اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور عصر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، کہ جب سورج جو ہے، سورج وہ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تب عصر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے۔ یعنی زرد مطلب غروب ہوتے وقت، غروب ہونے سے پہلے جب اس کی سمجھ لیں کہ اس کی روشنی، اس کی جو کرنیں ہوتی ہیں وہ ہلکی ہلکی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور سورج کی طرف آرام سے دیکھا جا سکتا ہے، وہ زردی مائل ہو جاتا ہے، اس وقت جب اس کی ٹکیا زرد ہو جاتی ہے اس وقت تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ وقت الصلاۃ المغرب، پھر سورج جب غروب ہو گیا تب سے مغرب کا وقت شروع ہو گیا، اور مغرب کا وقت ما لم یغیب الشفق، جب شفق، آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد کچھ تھوڑی سی سرخی رہتی ہے، اس کو شفق کہا جاتا ہے۔ جب تک وہ سرخی رہتی ہے تب تک مغرب کا وقت ہے، جیسے ہی وہ سرخی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، تو مغرب کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بڑا تھوڑا وقت ہوتا ہے، بڑی جلدی جو ہے نا وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے۔ وقت صلاۃ العشاء، اور جو عشاء کی نماز ہے، الی نصف اللیل الاوسط، درمیانی رات، آدھی رات۔ اس میں بعض نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کو کہا کہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، رات کا وقت جو ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، تو جو پہلا حصہ بنے گا تب تک عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ اوقات ہیں کہ جن میں نماز پڑھی جائے تو نماز قضا کے الفاظ نہیں بولے جاتے، اس کے لیے ادا کے الفاظ بولے جائیں گے۔ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِن طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، اور جو صبح کی نماز کا وقت ہے وہ فجر کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک ہے، جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا تب تک فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ، یعنی یہ پورے ہر نماز کا ایک وقت بتلا دیا ہے۔ اور جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ نساء آیت نمبر 103 ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مقررہ وقت پر تمہارے اوپر فرض ہے، نماز کی ادائیگی جو ہے وہ مقررہ وقت پر فرض ہے۔ تو یہ جو ہے یہ مقررہ وقت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات بیان فرمائے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عمل کون سا ہے، ایسا عمل جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور بہترین عمل ہے وہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا۔ تو اول وقت جب شروع ہوتا ہے اس کو اول کہتے ہیں، جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس کو اول وقت کہتے ہیں۔ نہیں یہ نہیں کہ کچھ وقت گزر گیا اور آخر وقت قریب آ گیا ہے تو پھر بندہ کہے کہ نہیں اب پڑھنی ہے، نماز کو اول وقت کے ادا کرنا یہ اصل نماز کا حق ادا کرنا ہے۔ اس سے یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ باجماعت جو نماز ہے وہ اول وقت میں ہونی چاہیے۔ ہاں بندہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے تو پھر کوشش وہ یہ کرے کہ جو وقت بتلائے گئے ہیں ان اوقات کے اندر اندر نماز ادا کی جائے۔ ہاں اگر نہیں رہا اس کے اور وجوہات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اور یعنی وہ رخصتیں آ جاتی ہیں کہ اگر بندہ سویا رہ گیا ہے تو جب بندہ اٹھتا ہے سب سے پہلے نماز ادا کرے، کسی کام میں مصروف رہ گیا نہیں یاد رہا، جب یاد آیا تب نماز ادا کرے۔ جب بھی یہ چیزیں ہیں اور اگر اس کے باوجود بندہ نماز چھوڑتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو یہ عذر ہے کہ اگر بندہ سویا رہ گیا ہے تو جب جاگ آئی ہے اس وقت بندہ نماز پڑھتا ہے، اسی طرح جب بھول گیا ہے سفر میں ہے جب بھی اس کو وقت ملا اسی وقت اس نے نماز پڑھی ہے، اور رات کو سونے لگا ہے اور یاد آیا کہ یار آج میں نے ایک نماز نہیں پڑھی، فوراً اس وقت نماز ادا کرے۔ اگر اس کے باوجود وہ نماز نہیں ادا کرتا تو وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ نماز کے اوقات ہیں جو میں نے بتلائے، وہ اوقات ہیں کہ جن میں نماز پڑھی جائے تو وہ ادا گنی جائے گی، اگر ان کے علاوہ نماز میں پڑھی جائے گی تو وہ قضا ہوگی۔ قضا کے الفاظ کا مطلب اصل میں ہوتا ہے، ہم اکثر لفظ کہتے ہیں قضا نماز، قضا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، کسی کام کو پورا کرنا ہے، تو وہ یعنی کہ جو چیز رہ گئی ہے اس کو پورا کرنا ہے، تو اس لیے وہ لفظ بولا جاتا ہے کہ نماز کو قضا کیا جائے، یعنی نماز کا جو رہ گئی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔